أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة حضرات گرامی سامعین وقار، آج کی یہ محفل پاک مجلس مبارکہ ماہانہ ختم خواجگان محفل ذکر و فکر اور درس تصوف کی یہ محفل پاک ہے۔ پچھلے مہینے ربیع الاول شریف کا مہینہ جو گزرا ہے، اس مہینے میں نے ربیع الاول شریف کے حوالے سے اور مناسبت سے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، اور چونکہ مضمون ذرا طویل تھا اور لمبا تھا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اگلی ایک دو نشستوں میں اس کو مکمل کیا جائے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے یہ پیغام دیا تھا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص میسج اور پیغام جو ہے وہ لے کے آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پیغام محبت۔ بے شک سبحان اللہ اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید محبت۔ سبحان اور یہ بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ تجدید بیعت، اور یہ بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ حضور کی سیرت اور صورت اور حسن خلق اور حسن عمل جو ہے اس پر عمل کرنا، یہ اہداف اور مقاصد ہے ربیع الاول شریف کے۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ابتدائی طور پر میں نے جو آپ کے سامنے اس وقت بات شروع کی تھی وہ تھی محبت کی، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے محبت طبعی، ایک ہوتی ہے محبت عقلی۔ اسی پر بات چل رہی تھی، پھر وقت ختم ہو گیا، وہی بات چھوڑ دی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے تسلسل سے آگے اس کو شروع کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے محبت حضور مستحق ہے، اس وجہ سے محبت کے کہ آپ میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ سبحان بے شک بے شک جو خدا تعالی بدرجہ اولا، کیونکہ خدا تعالی اس حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، خدا تعالی بدرجہ اولا اس محبت کے مستحق ہے اللہ تعالی، اور کیونکہ وہ ان بزرگیوں اور خوبیوں کے عطا کرنے والے ہیں، اور وہ موتی ہیں اور خالق ہیں اور مالک ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں جو میں نے پیچھے عرض کی، اگرچہ محبت الہی کا ذکر نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ مراد اس سے وہی محبت ہے، محبت یعنی حضور کی محبت بھی در حقیقت محبت الہی ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی محبت بھی در حقیقت محبت الہی ہے۔ تو کیونکہ مطلب یہ ہے کہ تمام رشتوں سے زیادہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ جیسے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ، حضور نے فرمایا کہ پھر میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اللہ، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن کی محبت سکھاؤ۔ جب یہ تین محبتیں اپنی اولاد کو سکھا دو گے اور ان کے اندر یہ تین باتیں راسخ ہو جائیں گی، پختہ ہو جائیں گی، تو فرمایا کہ پھر وہ زندگی میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور دین میں بھی کامیاب ہے۔
فرمایا کہ تمام رشتوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اور تمہارے ایمان میں زیادتی، پختگی اور قوت پیدا ہوگی، اور جو ناقص ایمان والے ہیں جب یہ محبت حاصل ہو جائے گی تو وہ بھی کامل ایمان والے سبحان اللہ۔ کیونکہ اہل ایمان یہ بات سن کر بے حد خوش ہوں گے کہ مسلمان خواہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، مسلمان جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ گار ہے کیوں نہ ہو، اور نافرمان اور معصیت میں اور گناہوں میں لت پت کیوں نہ ہو، مبتلا کیوں نہ ہو، فرمایا کہ پھر بھی اس کے دل کے کسی کونے خدرے میں کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کی رسول کی محبت لازماً موجود ہوتی ہے، سبحان موجود اللہ، ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس مسلمان کو وہ بے قرار رکھتی ہے۔ سبحان فرمایا دلیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ مسلمان کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی حضور کی ناموس کی بات آ گئی، تو فرمایا کہ گیا گزرا مسلمان بھی جو ہے، اللہ اللہ گیا گزرا مسلمان بھی جو ہے وہ بھی اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جائیداد، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، وہ بغیر کسی پس پیش کے، بغیر کسی حیل و حجت کے اپنی عزت، بڑائی اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ہر انسان کے دل پر ایک طے جم جاتی ہے غفلت کی، اور کیونکہ انسان ظاہر ہے کہ خطا کا پتلا ہے، گناہ گار ہے، اور گناہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے، نقطہ بھی، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نورانی نقطہ پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ نیکی کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ بس اسی کی مثال اس طرح سے فرمایا کہ ہر انسان جو ہے، چونکہ انسان خطا کار ہے اور گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، جب گناہ سرزد ہوتے ہیں تو فرمایا کہ پھر غفلت کے پردے اس کے دل پر حائل ہو جاتے ہیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، حضور کا ذکر ان گناہوں کو سیکل کرنے والا، یعنی اس گندگی کو، اس غلاظت کو دور کرنے والا ایک ایسا آلہ ہے کہ جس سے اس کا زنگ آلود دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور وہ میل کچیل اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور کسی بھی حادثے یا ذکر نبی کے وقت اچانک اس کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر دل مسلم میں، یعنی ہر مسلمان کے دل میں حضور کی محبت موجود ہے۔ بے شک حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ بیان فرمائی۔ آپ جامع مسجد جان محمد امرتسر، جامع مسجد جان محمد امرتسر میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کے دوران آپ یہ بات بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں وہ گناہ گار سے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اپنے نبی کی محبت جو ہے وہ موجودن ہوتی ہے، ظاہری طور پر نہ بھی ہو سکے لیکن دل کے کسی کونے میں اس میں محبت جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو بنگی اور چرسی نہیں ہوتے، بانگ گھوڑ کے پیتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی دفعہ بال بڑے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی جناب، اور پھر وہ بانگ وغیرہ گھوڑتے ہیں۔ تو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بنگی جو ہے وہ
امرتسر میں جو یہ چرچ جو ہوتا ہے عیسائیوں کا چرچ کا جو پادری تھا وہ ہر روز چرچ کے باہر کھڑے ہو کے اپنی دین کی تبلیغ کرتا اور لوگ بھی جمع ہو جاتے اس کی باتیں سننے کے لیے اور لوگ اس کی باتیں سنتے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن وہ جو بنگی ہے وہ بھی اس مجمع میں کھڑا ہو گیا, لوگ بھی کھڑے ہیں اور وہ پادری جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. تو وہ بنگی بھی کھڑا ہو گیا اور وہ جو بانگ کوٹنے والا ڈنڈا ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہے, ہاتھ میں موڑے پہ اس نے رکھا ہوا ہے اور پکڑا ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ گفتگو کے دوران اس جو پادری تھا اس نے حضور کا نام لیا تو کوئی گستاخی اور بے ادبی سے لیا, یعنی ہمارے آقا کا نام اچھے طریقے سے نہ لیا, کوئی اس سے بے ادبی ظاہر ہوتی تھی. اب یہ ہے تو بنگی, آپ فرماتے ہیں کہ ہے بنگی کا, اس کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے, لیکن جب حضور کا نام گستاخی سے لیا گیا تو فوراً بول پڑا. اس نے کہا پادری جی ہم آپ کے نبی کی عزت کرتے ہیں, سبحان اللہ, ہم آپ کے نبی کی عزت کرتے ہیں اور ان کا نام احترام سے لیتے ہیں, محبت اور پیار سے لیتے ہیں. اس واسطے تسی بھی ساڈے نبی دا نا جڑا نا جی سچی اس کے الفاظ سے ساڈی سچی سچی سرکار, کیا بیان فرما رہے ہیں, ساڈی سچی سچی سرکار کا نا تسی بھی ادب نہ لو. اللہ اللہ, یہ کون کہہ رہا ہے, وہ بنگی پادری کو بتا رہا ہے. کہ مجمع تھا وہ بھی اپنے جوش و جذبے میں لگے ہوئے تھے, توجہ نہ کی. دوبارہ پھر کوئی ایسی بات ہوئی گفتگو کے دوران تو اس بنگی نے پھر دوبارہ ان کو متنبع کیا اور پھر ان کو کہا کہ پادری صاحب اسی تواڈے نبی دا نام محبت نال لینے ہاں, تسی بھی ساڈی سچی سچی سرکار دا نام ادب نال پالو. کیا بات, بات گئی آئی ہو گئی, گفتگو جاری رہی. پادری صاحب نے وہ خیال نہ کیا, جس طرح بندہ ہے اس نے خیال نہ کیا. اتنے میں وہ جو چرسی اور بنگی تھا وہ مجمع سے ہوتا ہوا پیچھوں سے ہوتا ہوا بالکل پادری کے قریب آ گیا پیچھے. اب پادری کو اس بات کا پتہ نہیں, وہ بالکل قریب آ گیا. جب تیسری مرتبہ یہ موقع ہوا, تیسری مرتبہ اس نے حضور کا نام لیا اور گستاخی اور بے ادبی سے لیا, عزت کے احترام سے نام نہ لیا یا گفتگو میں کوئی بے ادبی کی. اب اس بنگی اور چرچی نے بغیر سوچے سمجھے وہ جو متیر تھی, وہ ڈنڈا جو تھا جس سے وہ گھوڑتا تھا بھنگ, وہ جناب آ دبا کے مارا اس کے سر پر. سر کے 2 ٹوٹے ہو گئے اور مغز جو ہے وہ نیچے گر کے اللہ, وہی ڈیتھ ہو گئی, موت ہو گئی. انگریز کا دور ہے تو حضرت قبلہ عالم بیان فرما رہے ہیں کہ انگریز کا دور ہے اور انگریز کے دور میں مقدمہ جو ہے وہ کورٹ میں چلتا ہے, چلا جاتا ہے کورٹ میں. نیچے کے سیشن نے اس کو سزا دے دی, نیچے جو عدالت ہوتی ہے چھوٹی اس نے سزا دے دی. جب اوپر کی عدالت میں وہ مقدمہ گیا, انگریز جو جج تھا, انگریز جج تھا, جب اس نے دونوں فریقین کی گفتگو سنی, وہ بنگی کو بھی دیکھا تو اس نے اس کو باعزت بری کر دیا. سبحان اللہ, اس نے اس کو باعزت بری کر دیا. اس کا ساتھ میں یہ کہ چونکہ یہ بنگی کی جگہ پہ اگر کوئی مولوی ہوتا, کوئی اور شخص مقرر ہوتا, کوئی عالم دین ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی. بنگی کا اور پادری کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں بنتا, کوئی تعلق نہیں بنتا. تو بنگی نے پادری سے کیوں ایسی بات کرنی تھی؟ لازمی بات ہے کہ پادری نے وہ ایسے الفاظ کہیں, وہ ایسی بات کہی ہے جس سے اس کو ٹھیس پہنچی ہے, جس سے اس کو ٹھیس پہنچی ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگی کا, ورنہ پادری سے کوئی ایسی بات نہیں بنتی تھی, کوئی ایسا رشتہ یا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ اس کو مارتا. تو یہ اس وجہ سے اس نے اس کو باعزت بری کر دیا. سبحان اللہ. تو آج یہ کر رہا تھا کہ جب غفلتیں بڑھ جاتی ہیں اور دل جو ہے وہ زد آلود ہو جاتا ہے اور کیفیت یہ عارضی ہوتی ہے, یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے. کسی خاص موقع پر, کسی خاص موقع پر ایسی کو اگر صورتحال پیدا ہو تو جو وہ محبت, حضور کی محبت کی چنگائی,
حضور کی محبت کی چنگاری چنگاری سبحان جو انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، سبحان اور وہ انسان پھر اس محبت پر ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں محبت رسول فرض کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِی، تم میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اللہ اللہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ سے اخلاص پیار چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ فرمایا کہ جب یہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے تمام معاملات میں اپنا حاکم نہیں مان لیتے۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں۔ اب فرمایا کہ محبت رسول یہ فرض جو کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ارشاد گرامی میں اپنی امت پر واضح کر دیا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے سب سے بڑھ کر دلوں میں حضور کی محبت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان و عرفان اور رحمت و برکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف و عنایات جو ہے اور مغفرت و بخشش کا تصور جو ہے وہ ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے اور فرمایا کہ آباء و اجداد، مال و اولاد، اہل و عیال، امارات و مساکن، کاروبار اور تجارت وغیرہ سے والہانہ محبت کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اللہ کریم نے وارننگ دے دی ہے کہ اگر خدا اور رسول کی محبت پر یہ باقی جھوٹی محبتیں اور فانی محبتیں غالب آ جاتی ہیں، کہ انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیاوی محبتیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جاتی ہیں تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا غضب اور عذاب نازل ہوگا کہ تم بچاؤ کی کوئی تدبیر جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، مال و دولت جو ہے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور تجارت اور کاروبار، تمہاری تجارت اور کاروبار جس کے نقصان سے تم ہر وقت خوف زدہ رہتے ہو اور ڈرتے رہتے ہو، اور فرمایا کہ وہ مکانات جنہیں تم بڑے پسند کرتے ہو، اور فرمایا کہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد زیادہ محبوب ہیں، جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو فرمایا کہ پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ کو ارشاد فرمایا تو صحابہ نے اپنا جان، اپنی مال، اپنی اولاد، ہر چیز قربان کرنے کے لیے صحابہ ہر وقت تیار رہتے، کیونکہ صحابہ نے یہ یقین کامل کر لیا تھا اور صحابہ کو یہ پختہ یقین ہو چکا تھا۔ جیسے کہ اگر آپ کو
ذہن میں ہو تو غزوہ تبوک کے موقع پر تبوک کے موقع پر یہ تبوک جو ہے وہ مدینہ منورہ سے 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کتنے فاصلے پر؟ تو غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے جب ارشاد فرمایا کہ بھائی آ جاؤ، اپنی جانیں بھی لے آؤ، اپنا مال بھی لے آؤ اور سب کچھ لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول میں راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق کی بات مجھے ذہن میں آئی. عمر فاروق کو عرض کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں دل میں کہ بھائی اس وقت اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بڑا کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بڑا مال ہے. پہلے ہر موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. اس وقت میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بڑا مال ہے، میں اس موقع پر اتنا مال دے دوں گا کہ میں سبقت لے جاؤں گا، میں آگے بڑھ جاؤں گا. اب دیکھیے ان کی اگر آگے بڑھنے کی کوشش بھی ہے تو بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہے، اپنی ذاتی کسی بات پہ نہیں. تو اب اس خیال سے حضرت عمر فاروق بھی گھر جاتے ہیں اور وہ بھی اپنا مال سمیٹتے ہیں، سارا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا مال جو ہے وہ گھر والوں کو فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہے، اور آدھا مال لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. جب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں تو حضور نے پوچھا کہ آپ نے فاروق کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. اللہ اکبر. اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی پہنچ گئے اور ان کے پہنچنے سے پہلے جبرائیل جو ہے وہ بھی حاضر ہو گئے. تو جبرائیل نے آ کے پیغام دیا حضور کو، اللہ کا سلام پیش کیا، فرمایا. اور حضور نے دیکھا کہ جبرائیل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے تو پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج آپ کے صدیق نے یہی لباس پہنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا ہے کہ صدیق کی اتباع کرتے ہوئے تم بھی سارے یہی لباس پہنو. سبحان اللہ. اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی پہنچ گئے سبحان اللہ. اور سارا سامان جہاں اٹھا کے لے آئے. حضور نے پوچھا کیا صدیق اکبر کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کا جتنا بھی مال تھا سارا اکٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ. جیسے کہ کسی شاعر نے کہا کہ پروانے کو چرا تو بلبل کو پھول پروانے کو چرا بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ صحابہ میں وہ جذبہ تھا. اب یہ غزوہ تبوک اس موقع پر میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں. اور چونکہ اس دور میں صحابہ کا اور کوئی کاروبار تو تھا ہی نہیں، ان کی مین تجارت جو تھی جن سے ان کے سارے معاملات چلتے تھے وہ کھجور کی فصل ہوتی تھی، کھجور کی فصل ہوتی تھی. اور وہ جب پکتی تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے سارے معاملات اسی سے حل کرنے ہوتے تھے. گھر کے اخراجات کو قرض لیے ہوئے ہیں وہ بھی ادا کرنے، اور جو معاملات ہیں وہ سارے اسی سے کرنے ہیں. تو عین اس موقع پر اللہ کے حبیب جو ہے وہ اعلان فرما رہے ہیں کہ کھجوریں پک چکی ہیں، یعنی پکنے کے قریب ہیں. اور کھجور کے درخت کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کھجوریں پک جاتی ہیں نا
تو ابھی پختہ نہیں ہوتی، تو پھر اس وقت جو پرندے ہوتے ہیں وہ آ کے اس کو پھر خراب کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کبھی آپ کو مدینہ منورہ میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جب کھجوروں کے پکنے کے دن ہوتے ہیں تو اس کے جو گچھے ہوتے ہیں نا، خوشے جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر پتلا سا کپڑا چڑھا دیتے ہیں، پتلا سا کپڑا چڑھا دیا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے تاکہ جانور اس کو دیکھ کے، پرندے دیکھ کے ان کو تو وہ خراب نہ کریں۔ تو اب یہ وہی دن تھے جب وہ کپڑا چڑھانے کے دن تھے، لیکن صحابہ کو اتنا موقع ہی نہ ملا، ٹائم ہی نہ ملا۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا کہ صحابہ کا یقین پختہ ہو چکا ہوا، ان کا ایمان کامل تھا، اور اللہ اور اس کے رسول پہ توکل جو ہے، تیقن جو ہے وہ کامل تھا، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص مجھ پر توکل کر لیتا ہے پس میں اس کے لیے کافی ہوں۔ بے شک جو شخص مجھ پر توکل کر لیتا ہے پس میں اس کے لیے کافی۔ آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو پریشان حال ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا توکل جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ توکل، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان نے اگر سیکھنا ہو، توکل سیکھنا ہو تو جانوروں سے سیکھ لے، اللہ پرندوں سے سیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کس سے سیکھے؟ جانور۔ پرندوں سے۔ کہتے ہیں کہ پرندے صبح نکلتے ہیں، صبح نکلتے ہیں اور جناب پچھلے ٹائم 3-4 بجے جناب سیر ہو کے، رج پوچھ کے اور کھا پی کے سیر ہو کے اپنے گھروں کو، اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی جمع نہیں کرتے، کوئی جوڑتے نہیں کہ کل کو کیا ہوگا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہی پا، بس وہ صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آ جاتے ہیں پا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ کاش انسان جو ہے وہ پرندوں سے سیکھ لے کہ اپنے رب پر توکل جو ہے، یقین جو ہے وہ کس طرح سے کامل کرے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کا توکل، کیونکہ اس میں ابتدائی طور پر ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن جب کامل ہو جائے تو پھر سارے راستے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اللہ۔ مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ کامل اور پختہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ درود پاک پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔ ہاں، صحابہ ایسے دور میں حضور نے اعلان فرمایا کہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ صحابہ کا یقین پختہ ہو چکا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اس بات کی فکر نہ کی کہ اب فصل کا کیا بنے گا، کھجوروں کا کیا بنے گا، قرضے بھی دینے ہیں ان کا کیا بنے گا، اور جناب گھر کے معاملات بھی چلانے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ بس ان کا یقین کامل تھا کہ جب ہم اللہ کے راستے پہ جا رہے ہیں تو پھر اس سب کا وارث جو ہے وہ اللہ ہے، وہ نکل پڑے گا، وہ نکل پڑے اس بار۔ مختصر اس کو عرض کرتا ہوں، بات تو بڑی لمبی ہے اس بار۔ جب نکل پڑے تو گرمی کا موسم ہے، اور گرمی بھی اتنی زیادہ، اور صحرا کی گرمی، وہاں مدینہ منورہ کی گرمی اب بھی آپ جا کے دیکھیں کتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے، صحرا کی گرمی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ گرمی کہ پانی کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی 100 سال پہلے یا 60-70 سال بلکہ پہلے پیچھے اگر جائے نا، تو اس وقت بھی صورتحال یہی تھی، پانی کے لیے پانی نہیں تھے۔ اب جگہ جگہ گورنمنٹ نے کوئی انتظام کر دیے، پانی پہنچا دیے ہیں، لیکن 60-70 سال پیچھے جائیں تو کہیں بھی پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت بھی دور دور تک پانی نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حالت یہ ہوتی گرمی کی وجہ سے، پینے کو کچھ نہ ہوتا، پھر ہم اونٹوں کو ذبح کرتے، اونٹ کو ذبح کر کے اس کی جو اوجری ہوتی اس کو نچوڑ کے اس میں جو پانی ہوتا وہ ہم پیتے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ایسے موقع پر جب حضور نے ارشاد فرما دیا تو صحابہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے پر نکل پڑے جہاد کے لیے۔ جب جہاد کے لیے نکل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیچھے سے فصل کی بھی حفاظت فرمائی، اور کھجوریں پکی بھی، جانور بھی ان کو خراب نہ کر سکے، اور وہ پھل جو ہے پچھلے سالوں سے بھی اور اگلے سالوں سے بھی اتنا زیادہ ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے قرضے بھی ادا کر لیے، اور پھر بھی ہمارے پاس بہت کچھ مال جو ہے وہ بچ گیا، جن کے دینے دوانے تھے وہ بھی دے دیے واپس آ کے۔ تو یہ کر رہا تھا کہ جب
یہ چیز کامل ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ عنایت ہوتی ہے۔ اب فرمایا کہ محبت ایسی چیز نہیں جو زبردستی کی جا سکے یا انسان کو اس میں دخل ہو، انسان کو اس میں دخل ہو، بلکہ یہ تو از خود پیدا ہوتی ہے، از خود پیدا ہوتی ہے اور انسان کو بے خود کر دیتی ہے۔ جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اختیار میں یہ بات نہیں رہتی۔ پھر اس کو فرمایا کہ لازم کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے کیوں فرمایا کہ تم ان سے محبت کرو، ان کی اتباع کرو؟ فرمایا کہ اس کا حکم کیوں دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو دیگر محبتوں کی طرح نہیں۔ فرمایا کہ حضور کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو دیگر محبتوں کی طرح نہیں، بلکہ یہ محبت لازم اور فرض اور ضروری ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ نہ صرف وہ محبت کرے بلکہ انسان کے لیے یہ نہیں کہ صرف وہ محبت کرے بلکہ وہ ٹوٹ کر عشق کرے، اپنے نبی سے عشق کرے اور پیار کرے اور اپنے محبوب نبی کے لیے جان و جگر اور قلب و نظر جو ہے وہ وقف کر دے اور حضور سے زیادہ اس کو کسی اور سے محبت نہ ہو۔ فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان طبی طور پر حسن پسند ہے، سبحان، طبی طور پر فطرتی طور پر، اور اس میں حسن و خوبی کی قدر کرنے کا مادہ جو ہے وہ موجود ہے فطرتی طور پر، اور خوبی خواہ مادی ہو یا مانوی، جو انسان کسی ہستی میں وہ خوبی دیکھتا ہے، کوئی بھی انسان کسی ہستی میں وہ خوبی دیکھتا ہے تو بلا ارادہ اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، کیونکہ فرمایا کہ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے اور دستور ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ اور رسول نے جذبہ محبت جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اور ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، کوئی رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، کوئی والدین سے محبت کرتا ہے، کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی عزیز و اقارب سے محبت کرتا ہے، تو یعنی کسی نہ کسی سے ہر ایک کو، کوئی سونے اور چاندی سے محبت کرتا ہے، کوئی مال و دولت سے محبت کرتا ہے، کوئی پیار حضرت مولا کائنات سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چار چیزیں بڑی عزیز ہیں اور وہ چار چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو دولت، شہرت، منصب اور عزت، فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس سے ہر انسان محبت کرتا ہے اور ہر انسان ان چار چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر انسان ان چار چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان ایک چیز کو چھوڑ دے اور ایک کو لازم کر لے تو یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پلیٹ میں رکھ کے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کہ اللہ کی معصیت نافرمانی کو چھوڑ دے، معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ دے اور اللہ کے احکامات اور فرامین جو ہے ان کو اپنا لے، ان پر عمل کر لے۔ فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے عطا فرما دے۔ تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کو دولت سے، کسی کو مال سے، کسی کو جناب اپنا سونے اور چاندی سے، کسی کو جائیداد سے، کسی کو شہرت سے، کسی کو کاروبار سے، یعنی ہر ایک کو، ہر انسان کو کسی نہ کسی سے ضرور محبت ہوتی ہے، مگر یاد رکھیں خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے، تو پھر کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے تو کائنات کی ہر چیز جو ہے اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ جب حضور کی محبت
انسان کے دل میں ودیت ہو جاتی ہے اور حضور کی محبت عطا ہو جاتی ہے تو از خود اللہ کی محبت بھی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، از خود اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب حضور کی نسبت کامل ہو جائے اور حضور سے محبت کامل ہو جائے تو انسان جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، بڑی چیز، محمد سے بے نسبت شک، ہے بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرمایا کہ تحبون اللہ، پھر تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ تو پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ سے جو بھی طلب کرتا ہے، وہ شخص اپنے رب کی بارگاہ سے جو بھی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو حضور سے محبت کی بہت سی علامات ہیں، سبحان، حضور سے محبت کی بہت سی علامات، علامات سے مراد یعنی نشانیاں ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے حضور سے محبت کا انسان کو پتہ چلنا چاہیے۔ فرمایا کہ مگر سب سے اعلیٰ علامت اور سب سے اعلیٰ نشانی جو ہے وہ کیا ہے؟ حضور کی پیروی اور حضور کی اتباع، سبحان اللہ، حضور کی پیروی اور حضور کی اتباع، اتباع جو ہے یعنی حضور کی سیرت پر عمل کرنا، بے شک، حضور کی سیرت پر عمل کرنا اور سیرت پر چلنا اور حضور کی سنتوں کو اپنانا اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنا۔ جیسے میں نے پچھلے موقع پر بھی عرض کیا تھا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا آج کے دور میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب، سبحان اللہ، کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب جو ایک سنت کو زندہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ جب انسان حضور سے محبت جب کامل ہو جائے گی تو پھر اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص یہ سوچے گا، یہ جانے گا کہ میرے آقا کو کون سی بات پسند تھی، حضور کو کون سی سنت پسند تھی، حضور کی کون کون سی سنتیں ہیں، وہ ان کو اپنانا چاہے گا۔ یعنی داڑھی حضور کی سنت ہے، اس کا دل کرے گا کہ میں کچھ بھی ہو جائے اس داڑھی کو رکھوں، حضور کی سنت پر عمل کروں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرمایا کہ جب حضور سے محبت ہوگی تو اس کا دل کرے گا کہ میں نماز پڑھوں، تو حضور کی ہر سنت پر پھر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ پھر حالت یہ ہوگی کہ جب حضور کی سیرت پر چلنا شروع کر دے گا اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا، اور جب اس کو یہ دولت نصیب ہو جائے گی تو فرمایا کہ انسان کی حالت بدل جاتی ہے، اس کے طور اور اطوار بدل جاتے ہیں، اس کے طور اور اطوار بدل جاتے ہیں، اس کا چلن جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کا چلن جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ فرمایا کہ شاعر کہتا ہے کہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، میں تمہارا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ۔ میں کہ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت تھی، اور صحابہ کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ حضور کی ہر سنت کو اپناتے، جیسے کہ بہت سی دیگر صحابہ اور بالخصوص حضرت قتادہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ حضور کا نام سنتے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا اور وہ رونے لگتے، اور حضور کا نام جب بھی آتا کسی کی زبان پر تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یہ نام ہی بڑا پیارا ہے، یہ نام ہی بڑا پیارا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نام محمد سبحان اللہ، کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے،
محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے پیارے نبی کا جسم بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور کو کدو شریف جو ہے وہ بڑا پسند ہے، سبحان اللہ، کدو شریف بڑا پسند پسند ہے، تو ان کو بھی رغبت ہوگی، کدو سے ان کو بھی رغبت ہوگی، اور انہوں نے بھی کدو پسند کرنا شروع کر دیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب آج کے دور میں سائنس جو ہے وہ ہر بات پر تحقیق کر رہی ہے، سائنس ہر بات پر، حضور کی ہر سنت پر تحقیق کر رہی ہے۔ کدو کے حوالے سے بھی تحقیق کی، اور جس ڈاکٹر کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی وہ یہودی تھا، وہ ڈاکٹر یہودی تھا۔ جب اس نے اپنی تحقیق مکمل کر لی، تحقیق مکمل کر لی، تو پھر انہوں نے اس ڈاکٹر کو غائب کر دیا۔ اس کی بیوی آج تک رو رہی ہے کہ وہ آج تک لاپتہ ہے، مروا دیا ہے، جو بھی کر دیا، پر اس وقت سے وہ غائب ہے۔ اور انہوں نے اس تحقیق کو محفوظ کر کے اس سے پھر بڑی دوائیاں جو ہے وہ استعمال بنا کے استعمال پہ لا رہے ہیں، جس سے ہزاروں قسم کی بیماریوں جو ہے اس پر ان کا وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں شفا ہے، بے شک، سبحان اللہ، شفا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بڑی رغبت سے اپنے بازو اوپر کر لیتے اور شوربے میں ہاتھ ڈال کے کدو کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے حضور سبحان اللہ، سبحان، کیا بات۔ تو صحابہ کو بھی چونکہ حضور کا ہر عمل بڑا پسند تھا، اور ہر عمل سے، حضور کے ہر عمل سے صحابہ کو بڑی رغبت تھی، بڑی محبت تھی۔ تو حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص کی اپنی پسند ہوتی ہے، کوئی ظاہری حسن و جمال اور کوئی معنوی خوبی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کے دراز بالوں کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ پسند آ جاتے ہیں، اور کوئی کسی کی زلف کا اسیر ہو جاتا ہے، اور کوئی کسی کے اپنے خرام چلنے، یعنی وہ چال چلنے سے اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اور کوئی کسی کے دراز قامت، دراز قد پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص جو ہے کسی کے علم و فضل کا رسیہ ہو جاتا ہے، یعنی کسی عالم کا جو رسیہ ہو جاتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور کوئی شخص جو ہے کسی متبحر عالم اور نکتہور شخص جو ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس کے جذبات جو ہے وہ محبت سے منتقل ہو جاتے ہیں اس کی طرف، اور اس سے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی کو کی تقلید کر رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے ہے، کسی کے پیچھے ہے، کسی کو کوئی ادا پسند ہے، اور کسی کو کسی کی کوئی ادا پسند ہے، اور جس چیز کی جو ادا پسند ہے بس اس ادا پر وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کوئی کسی دانشور کو دیکھتا ہے، کسی عقل مند کو دیکھتا ہے تو اس کی دانشوری کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، کوئی کسی کی سخاوت کو دیکھتا ہے تو اس کی سخاوت کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور کوئی کسی کے جود و عطا کو دیکھتا ہے سبحان، اس کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، تو وہ اس پر دل و جان جو ہے وہ فریفتہ کر دیتا ہے، اور کوئی کسی کی شجاعت کو دیکھتا ہے تو اس کی شجاعت کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور کوئی کسی کے زہد و تقویٰ کو دیکھتا ہے تو اس کی زہد و تقویٰ کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، کوئی کسی کی عبادت و ریاضت کو دیکھتا ہے تو اس کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور کسی کو کسی کی سادگی پسند آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اس کی سادگی کی وجہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، کیا کہنا، اور کوئی شخص جو ہے کسی کی تواضع سے، عاجزی سے، انکساری سے متاثر ہوتا ہے تو اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، کوئی شخص کسی کے خلق سے، اخلاق سے متاثر ہوتا ہے تو وہ اس کے اخلاق کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ غرض کے اسی طرح دنیا میں قدردان انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں،
اور ہر انسان اپنے ذوق نظر کے مطابق کسی کو کسی سے کسی یعنی جس طرح سے اس کا ذوق ہے ذوق نظر کے مطابق کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے. اسی وجہ سے ہر محبوب بھی مختلف ہوتے ہیں. کسی کا کوئی محبوب, کسی کا کوئی محبوب, کسی کا کوئی محبوب, کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ایک محبوب کی ادا اگر کسی کو پسند ہے تو دوسرے کو بھی وہی ادا پسند ہے. یہ ضروری نہیں کیونکہ ہر ایک میں مختلف ادائیں ہوتی ہیں. تو دنیا میں ایک محبوب ایسے ہیں کہ جو سب کے محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی کوئی شخص ایسا نہیں, واہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس میں ایک ہی وقت میں تمام صفات پائی جاتی ہیں اور تمام چیزیں پائی جاتی ہیں سبحان اللہ. اور ہر انسان کا محبوب بن سکے. فرمایا کہ سوائے میرے آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی عرض یہ کر رہا تھا پیچھے سے اگر توجہ فرمائیں کہ اللہ نے حضور کی محبت کو فرض کیوں قرار دیا اور حضور کی محبت ہمارے لیے لازمی اور ضروری کیوں ہے. اس لیے کہ وہ تمام صفات اور تمام خوبیاں جو ایک شخصیت میں مجتمع ہے, ایک شخصیت میں پائی جاتی ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول وہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ جن میں سب خوبیاں, سب شانیں, سب رفتیں ایک ہی وقت میں جمع ہے, ورنہ ایک ہی وقت میں کسی ایک شخص میں یہ تمام شانیں, تمام خوبیاں, تمام رفتیں جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ ایسی جامع کمالات, جامع صفات, شخصیت اور کوئی ہستی نہیں. تو وہ صرف جو ہستی, جامع کمالات, جامع صفات ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محبوب رب العالمین اکرم الاولین والآخرین سید عرب و عجم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے جو کسی خوبی سے بھی خالی نہیں. علم و فضل, سخاوت و شجاعت, تقوی و پرہیزگاری, عبادت و ریاضت, شفقت و محبت, مروت و محبت, عدل و انصاف, احسان و احسان, دستگیری و مشکل کشائی, جمال و رانائی, شان دلبری اور زیبائی اور دل نواز تبسم, نورانی رنگت, سرمگی آنکھیں, نیچی نظریں, سرمگی آنکھیں, نیچی نظریں. ہر فلم میں ایسے نے کہا کہ اس میں نور ہو, سبحان اللہ, جان نور, اس میں نور ہو, اس میں نور اللہ اللہ, جان نور اور ذکر نور. سبحان اللہ. فکر نور, عرفان نور, دست نور, پائے نور, قد نور. سبحان اللہ. اور اب نور, عمر نور, جد نور, روح نور, سبحان اللہ. سبحان اللہ, اللہ اللہ, روح نور, کوہ نور, سبحان اور بوے نور, سوے نور, بوے سبحان. تو فرمایا کہ قد و قامت غرضے کے حسن ظاہری اور معنوی, حسن صورت و حسن سیرت کے جو بھی لوازمات ہیں وہ سب میرے اور آپ کے آقا میں موجود ہیں. ایک انسان جس خوبی اللہ اکبر اور ادا کا قدردان اور متلاشی ہو, جس خوبی, کسی کو کوئی خوبی پسند ہے, کسی کو کوئی خوبی پسند ہے, کسی کو کوئی بات پسند ہے, کسی کو کوئی بات پسند ہے. تو فرمایا کہ ایک انسان جس کی کوئی بھی خوبی اس کا قدردان متلاشی ہو, تو فرمایا کہ ممکن نہیں
کہ وہ کسی ایک میں پائی جائے سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ایک ہی وقت میں وہ تمام خوبیاں اور وہ تمام صفات اللہ نے حضور کی ذات میں جمع کی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ من رعانی فقد رعا الحق، من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں انا مرآت الحق، بے شک، انا مرآت الحق، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا چمکتا ہوا آفتاب ہوں۔ میرا کہتے ہیں شیشے کو، میرا کس کو کہتے ہیں؟ شیشے کو، یعنی اللہ کے کمالات اور تجلیات جو ہیں ان کا شیشہ ہوں۔ انا مرآت الحق، اور فرمایا کہ میں اللہ کے انوار و تجلیات کی چمکتا ہوا آفتاب ہوں، میں آئینہ تجلیات حق ہوں، میں آئینہ حسن الوہیت ہوں، میں آئینہ حسن حقی اور آئینہ حسن ربی ہوں۔ علامہ سبحان اللہ۔ تفسیر والبیان کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ تعالی، ان اللہ تعالی جعل نبیہ مرآۃ لتجلیات ہی و کمالات، مرآۃ لتجلیات ہی و کمالات۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمالات کا بھی شیشہ بنا کے بھیجا، اپنے تجلیات کا بھی شیشہ بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات کو دیکھنا چاہو محبوب مصطفیٰ میں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کے تجلیات کو دیکھنا چاہو محبوب مصطفیٰ میں دیکھ لو۔ فرمایا کہ ان المقام المحمدی، علامہ اسم الحقی روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ ان المقام المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم هو الجامع للکمالات الحقیات والکمالات الخلقیات صورتا و معنی برزخا بین الحقائق الحقیات والحقائق الخلقیات۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات حق کا بھی جامع بنا کے بھیجا اور تمام کمالات خلق کا بھی جامع بنا کے بھیجا، یعنی تمام کائنات کو جو کمالات موجودات عطا فرمائے ان کی جامع بھی حضور کی ذات پاک، اور تمام کمالات حق جو ہیں ان کی جامع بھی حضور کی ذات پاک۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس سے روایت ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، ایسی بات آ گئی بات۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کو 3 دن ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کو 3 دن ہو گئے، حضور علیل ہیں، آخری ایام ہے، اور صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہوتا کہ اگر وہ اپنے آقا کو 1 منٹ نہ دیکھ لیتے تو ان کو چین نصیب نہ ہوتا، ان کو چین ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا دل پریشان ہوتا، ہمیں غم ہوتا، فکر لاحق ہوتی، یا ہمارا دل جو ہے وہ پریشان ہوتا، تو ہم فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، حضور کے جمال جہارات سے اپنے دلوں کو تسکین دے لیتے، یعنی حضور کے چہرے کو دیکھتے تو ہمیں تسکین حاصل ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہوتا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے حضور کے چہرہ پاک کو دیکھے ہوئے، حضور اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، ہم حالت نماز میں، حالت تمام صحابہ حالت نماز میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ عین حالت نماز میں، عین حالت نماز میں، یعنی ہم نماز میں کھڑے ہیں، کیا ہوا کہ حضور کے حجرے کے، حضور کے حجرے کے پردے کے ہٹنے کی آواز پیدا ہوئی، پردے کے ہٹنے کی آواز پیدا ہوئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے جب، کیونکہ خیال یہ ہوا کہ حضور شاید باہر تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، سبحان، حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس طرح پایا جس طرح کھلا ہوا قرآن، سبحان اللہ۔ اس طرح کھلا ہوا قرآن۔ قرآن۔ فرمایا مصحف راہ ورق ورق راہ دیدم ایچ صورت نہ مثل صورت ہو، ایچ صورت نہ مثل، اس کا معنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو رب کے حسن کے جزوی جلوے نظر آئیں گے، رب کے حسن کے۔ اگر علامہ شریف کو پڑھیں گے
تو رب کے حسن کے اور جلوے نظر آئیں گے. آگے یعنی مختلف صورتوں کو پڑھتے جائیں تو رب کے حسن کے جزوی جلوے نظر آتے جائیں گے. لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو رب کے حسن کے کلی جلوے نظر آئے. رب کے حسن کے کلی جلوے نظر آئے. اب وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، کیونکہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. جب ہمارے آقا نے ہماری محبت کا یہ عالم دیکھا تو حضور نے فرمایا کیا میرے صحابہ تم اپنی نماز کو مکمل کر لو، میں اندر بیٹھتا ہوں. تم اپنی نماز کو مکمل کر لو، میں اندر بیٹھتا ہوں. اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ صحابہ کھڑے ہیں حالت نماز میں، اور حالت نماز میں حکم یہ ہے کہ آپ کے جو سجدہ گاہ کی جگہ ہے جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے آپ کی نگاہ وہاں ہونی چاہیے، آپ نے وہاں دیکھنا. اور اگر حالت نماز میں آپ گردن کو ادھر پھیرتے ہیں یا ادھر پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو اس طرف اگر قبلہ ہے تو یہاں آپ کھڑے ہیں. اب حضور کے حجرے کا دروازہ یہاں آئے گا لیفٹ سائڈ. یہاں اگر آپ کھڑے ہیں حافظ صاحب کی جگہ پہ یا وسیم کی جگہ پہ تو حضور کی جب آپ اللہ کرے آپ سب کو اللہ پاک مدینے لے جائیں، جو گئے ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی بات. تو حضور کے حجرے کا دروازہ حافظ صاحب لیفٹ سائڈ پہ آئے گا. اور یہ مصلی وہ ہے جہاں جا کے 2 نفل آپ ادا کرتے ہیں، 2 نفل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ جگہ ہے. اور بائیں طرف پیچھے جا کے حضور کے حجرے کا دروازہ ہے. اب اگر حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ یہاں کھڑے تھے تو حضور کے حجرے کا دروازہ یہاں لیفٹ سائڈ پہ، تو جب تک گردن ایسے موڑ کے نہ دیکھا جائے گا یہاں نظر آئے گا نظر نہیں آئے گا. تو صحابہ نے اپنے رخ کو پھیرا. یہ تو نہیں کہ منہ ادھر کو کیا ہوا ہے تو ادھر حضور نظر آ گئے ہیں، نہیں. جب دیکھا کہ حضور، ان کو خیال آیا کہ حضور باہر آ رہے ہیں تو صحابہ نے اپنے چہروں کو اس طرف پھیرا اور حضور کے چہرے کو دیکھا. اب سب ایسے ہے کہ نہیں، یعنی بائیں طرف ایسے دیکھا تو حضور کا چہرہ نظر آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بائیں طرف ایسے دیکھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن فرمایا کہ ان کی نماز نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی، نمازیں 12 بنا کرو. فرمایا کہ اپنی نماز کو مکمل کر لو، مکمل کر لو. فرمایا کہ اس لیے کہ انہوں نے قبلے سے رخ کو پھیرا لیکن قبلے کی طرف کر لیا، کعبے سے پھیرا لیکن کعبے کی طرف کر لیا. نمازیں ٹوٹی نہیں بلکہ کامل ہو گئی. نمازیں ٹوٹی نہیں بلکہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. جس طرح کے قرآن پاک میں اللہ کی فرما رہے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها. اے میرے محبوب ہم آسمان کی طرف آپ کی نگاہیں اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آپ کا تکنا دیکھ رہے ہیں. کیا بات، ہماری نگاہیں تو ہر وقت آپ کی طرف لگی ہیں. اگر آپ اس بات پر راضی ہیں کہ قبلہ پہلے اس طرف تھا، کہ قبلہ یہ نہیں یہ ہو، ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے. ہمیں قبلے سے کیا غرض مطلب؟ اے میرے بابو ہم تو تمہیں راضی دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو تمہیں راضی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر تم اس بات پر راضی ہو کہ قبلہ یہ نہیں، ہوا یوں کہ یہودیوں نے تانا دیا کہ یہ نبی ہر بات میں اپنی بات بتاتا ہے، اپنی الگ راہ دکھاتا ہے، ابھی تک اپنا قبلہ تو نہیں بنا سکا، ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہے. 1 سال 6 مہینے کو کچھ دن ہو گئے حضور کو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے. تو جب صحابہ نے یہ تانا دیا تو حضور کے دل پر یہ بات گراں گزری، اور اسی خیال سے حضور حالت نماز میں تھے تو اللہ کا یہ حکم آ گیا. اب صحابہ کے لیے بڑا امتحان کا وقت تھا.
جب حکم آیا حالت نماز میں، بے شک حکم کہاں آیا؟ حالت نماز نماز میں، تو حضور نے حالت نماز میں اپنے رخ کو تبدیل کر لیا، سبحان قبلے کو بدل لیا، قبلے کو بدل لیا. پہلے قبلہ وہ جو آپ گئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی مسجد قبلہ تین جو ہے پہلے قبلہ اس طرف تھا، دروازے کے ساتھ اندر داخل ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ، تو پھر حضور نے رخ تبدیل کر کے دوسری طرف اپنا رخ کر لیا. صحابہ کے لیے امتحان کا وقت تھا. صحابہ کی عقل کہتی ہے کہ اے صحابہ تم جس طرف کو منہ کر کے کھڑے ہوئے تھے نماز کے لیے اسی طرف کو منہ کر کے اپنی نمازیں مکمل کر لو. عشق کہتا ہے کہ اے صحابہ تم نمازوں والے کب سے ہوئے؟ اللہ اللہ تم قبلے والے کب سے ہوئے؟ اے صحابہ یہ نمازیں بھی اسی آقا کی عطا کرتا ہے، یہ قبلہ بھی اسی محبوب کا عطا کرتا ہے. تمہارے آقا نے اپنا رخ پھیر لیا تو تم بھی اپنا رخ تبدیل کر لو، تم بھی اپنا رخ بدل لو. تو صحابہ نے اپنا رخ بدل لیا. صحابہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. حالانکہ اللہ کی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اللہ لینا علما من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبہ، ممن ینقلب علی عقبہ. اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ہم چاہتے تو پہلے قبلے کو تبدیل کر دیتے، پہلے قبلے کو تبدیل کر دیتے، لیکن ہم صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے، سبحان اللہ. صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب عین حالت نماز میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے تو صحابہ میرے محبوب کی اتباع کرتے ہیں یا قبلے کو تھامتے ہیں؟ سبحان اللہ صحابہ میرے محبوب کی اتباع کرتے ہیں یا قبلے کو تھامتے ہیں؟ تو صحابہ امتحان میں کامیاب اس لیے ہوئے کہ صحابہ نے حضور کی اتباع کی، اپنے نبی کی اتباع کی، انہوں نے قبلے کے رخ کو پھیر کے حضور کی اتباع کی، اس لیے صحابہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو حضرت کرام نے آج یہ کر رہا تھا کہ چونکہ وہ مرکہ حسن و خوبی، پیکر حسن و جمال، زیبائی میں اللہ اکبر، جن میں ہر عاشق اور قدردان کے لیے مطلوبہ ادا اور خوبی موجود ہے، اس لیے وہ ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان یہ اللہ ہر امتی کے لیے لازم کر دیا کہ وہ اپنے آقا سے محبت کرے، اپنے نبی سے محبت کرے. اگر کوئی علم والا ہے تو آپ کی شان علمیت کو دیکھ کر حضور سے محبت کرے. سبحان اگر کوئی سخاوت کو پسند کرنے والا ہے تو آپ کے جود و سخا اور عطا کو دیکھ کر حضور سے محبت کرے. اور اگر کوئی بہادر و شجاعت کو پسند کرتا ہے، بہادری کو پسند کرتا ہے، شجاعت کو، دلیری کو پسند کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ حضور کے جوش جہاد اور جذبہ جہاد اور قوت بازو کو دیکھ کر حضور سے محبت کرے. اور فرمایا کہ اگر کوئی زاہد و عابد کو پسند کرتا ہے تو وہ حضور کے زہد و عبادت کو دیکھ کر حضور سے محبت کرے. بے شک اگر کوئی سادگی کو پسند کرتا ہے تو وہ حضور کی دنیا سے بے رغبتی کو دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے اس کو حضور سے محبت کرے. اگر کوئی عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے تو فرمایا کہ ان کی عادلانہ شان کے جو ہے وہ دیکھ کر ان سے محبت کرے. اور اگر کوئی خلق کو پسند کرتا ہے تو وہ حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر حضور سے محبت کرے. اور اگر کوئی اثار و قربانی کو پسند کرتا ہے تو وہ حضور کی اثار و قربانی کو دیکھ کر حضور سے محبت کرے. فرمایا کہ ہر انسان کے لیے، ہر اہمیت والے انسان کے لیے جس جس کو جو جو ادا جس جس کی پسند ہو اور اس سے وہ محبت کرنا چاہتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام ادائیں اور تمام خوبیاں اور تمام خوبیاں ایک ہی وقت میں ایک شخصیت میں جمع فرما دی. بے شک ایک سبحان وقت اللہ میں سبحان ایک شخصیت میں جمع فرما دی تاکہ ہر انسان جو ہے وہ جس خوبی کو بھی پسند کرے ان کی اس خوبی اور اس ادا کو دیکھ کر ان سے محبت کرے. کامل ترین شکل میں دیکھ کر وہ اپنے دل کی تسلی کر لے اور اس کو مایوسی نہیں ہوگی. فرمایا کہ ہر کمال یہاں جلوہ گر نظر آئے گا. سبحان اللہ. ہر کمال جو ہے وہ حضور میں جلوہ گر نظر آئے بے شک نظر آئے گا. جب یقین آ جائے گا، جب انسان کو یقین آ جائے گا، آپ کو یقین ہو جائے گا، پھر آپ محبت کرنے لگ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو لازم اسی وجہ سے قرار دیا
کہ محبت کے تمام اسباب آپ کی ذات میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، جانی ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ انشاءاللہ العزیز اگلے مہینے اس کے اگلا جو دوسرا عنوان ہے حضور سے تجدید بیعت اور حضور سے حسن خلق اور سیرت پر عمل کر کے اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سب ختم پڑھ لو۔